أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شروع خدای سند ناو سۭتۍ یُس بوٚڑ مہربان نہایت رحم وول. قسم چھُم تِمن گُرٮ۪ن ہُنٛد یِمن دونہٕ وِزِ پھرٛکھ کھسان اور تِمن گُرٮ۪ن ہُنٛد یِم پننہِ نالہٕ خور کیو پڑرو سۭتۍ ریٚح تُلان اور تِمن گُرٮ۪ن ہُنٛد یِم صبحٲے پگہٲے دُشمنس پٮ۪ٹھ حملہٕ کران اور پتہٕ تتھ وقتس منٛز گردو غبار اُڑاوان اور پتہٕ دُشمنن ہٕنٛدِس جماعتس منٛز دٲخل گژھان. بے شک انسان چھُ پننِس پروردگار سُنٛد بوٚڑ ناشُکر اور بے شک سُہ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ پانہٕ تہِ باخبر اور بے شک انسان چھُ مال کِس محبتس منٛز بڑٕ سخت. کیٛاہ تٔمِس چھُنہ سُہ وقت یاد ییٚلہِ زندگی کڑنہٕ تِم سٲری یِم قبرن منٛز چھِ اور ظٲہِر گژھِ تہِ سورُے یہِ سیٖنن منٛز چھُ. بے شک تِہُنٛد پروردگار چھُ تمہِ دۄہ تِمن نِش پوٗرٕ باخبر. سورۃ العادیات مکیہ. اَمہِ سپارِ ہُنٛد یہِ بیٛاکھ سورہ شریٖف چھُ سورۃ العادیات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، عطا ابن ابی رباح رحمہم اللہ وغیرہ حضرات فرماون کہ سورۃ العادیات چھِ مکی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماون سورۃ العادیات چھُ مدنی سورہ شریف. یتھ سورہ شریفس منٛز چھِ 10 آیہِ شریفہ اور مختصر رکوع اکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ یتھ سورہ شریفس منٛز گُرٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن خاص طور سے جنگی گُرٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن کینٛژن اوصافن ہُنٛد ذکر کران، تِمن اوصافن ہُنٛد قسم کھٮ۪وان اور پتہٕ فرماون کہ انسان چھُ پننِس پروردگار سُنٛد بوٚڑ ناشُکر. چنانچہ گۄڈٕ وٕچھو یِم قسم اور پتہٕ وٕچھو جوابِ قسم کتھ پٮ۪ٹھ آو قسم کھٮ۪نہٕ. امہِ پتہٕ وٕچھو یِمن دۄنوٕنی پانہٕ ؤنۍ جوڑ کیٛاہ چھُ. اللہ تعالیٰ فرماون والعادیات. عادیات مانے گو دوڑنے والے. ضبحن مانے گو سۄ آواز ییٚمہِ ساتہٕ گُرۍ تیز دون تمہِ ساتہٕ سۄ تِمن نیران، یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان پھرٛکھ کھسُن، اردو پٲٹھۍ ونان ہانپنا. تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. تمن گُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ ییٚلہِ تِم دون تو تمن چھُ پھرٛکھ کھسان. فالموریات. موریاتُک لفظی مانے گو اورا یوری ایراؤک مانے گو عربی پٲٹھۍ نار کڑُن، نار ریٚح تُلٕنۍ. قدحن مانے گو ٹاس کڑِتھ
زور ضرب ترٲیِتھ کیٛاہ کَڑُن یِتھ کٔنۍ ماچِس کُنُے زور چھِ دِوان تہٕ تَتہِ چھِ نیران کیٛاہ یا یِتھَے کٔنۍ سُہ چکہٕ ماکھ یَتھ وَنان یِتھَے کٔنۍ گُر ییٚلہِ نالہٕ کھور تٔمِس شِشتٕروٗ لٲگِتھ آسہِ سُہ ییٚلہِ چھِ زورٕ ترٛاوان کَتھ پٮ۪ٹھ پتھریلی زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تَتہِ چھِ وۄتھان فالموریات قدحن قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں یم گویا کیا نالہ کھور زمینس پہ ترائیت نارے ریش کر فالمغیرات صبحن اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں اغارت کرتے ہیں اغارت مانے وہ چھاپا مارنا حملہ کرنا یم صبح ہی کیا کرن حملہ کرنا صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اہل عربن ہند اس اخ عادت لڑائی من اس تمن زیادہ زبردست مناسبت جنگی اس تم واریاہ زیادہ تم یل دشمنس پہ حملہ کران تم رات کیُتھُے گژھان تتھ قبیلس اچانک تمن لگہِ نہٕ پاے رات کیُت ٲسۍ گژھان پتہٕ ٲسۍ پرٛاران یُتھُے صبحُک ٹایم واتہِ اچانک ٲسۍ تتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کران رات کیُت ٲسۍ امی موٗجوٗب تھاوان گٔژھِتھ کہِ دُشمنس گٔژھ نہٕ پتہٕ صبحن لگٕنۍ پاے تیٲری کرنُک موقعے گوٚژھ نہٕ تٔمِس یُن اور راتسٕے منٛز ٲسۍ نہٕ حملہٕ امہِ موٗجوٗب کران کہِ اتھ ٲسۍ سمجھان بہادری خلاف یہِ کُس حملے گوٚو کتھ منٛز نندرِ منٛز کوٚر تِم ٲسۍ شنٛگتٕے تہٕ تِمن آو حملہٕ کرنہٕ گۄڈٕ بیٖہُکھ وتھنہٕ اور تیٲری تہِ گٔژھ نہٕ ہٮ۪کٕنۍ کٔرِتھ فالمغیرات صبحن قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں چھاپا مارتے ہیں فاثرن به نقعا پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں اثرنا اثار یثیر اثارتن مانے گو اڑانا نقعن مانے گو گرد و غبار بھی تم صبح کی ٹائم میں کیا تو گرد و غبار گڑیل تیز دین تو گرد و غبار ورتھٕے مگر یتن چھُ ونان صبحٕکۍ وِزِ چھِ یِم چھِ یوٗت تیز دون کہ صبحن تہِ چھِ تِم کیٛاہ تُلان ییٚمہِ ساتہٕ شبنم آسان لسہِ پٮ۪ٹھ پیوٚمُت سۄ چھِ دٔبِتھ آسان بظٲہر ہیٚکہِ نہٕ تمہِ ساتہٕ عام دایہِ منٛز لس ؤتھِتھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا تیز بھاگتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی کیا کرتے ہیں گرد و غبار اڑاتے ہیں فاثرن به آوا میں موجبن اس وقت وہ کیا کرتے ہیں گرد و غبار اڑاتے ہیں اور فوسطن به جمعا پس چھِ تمہِ ساتہٕ صبح کس ٹائمس تم جماعتس منٛز داخل گژھان یعنی دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں اور دشمنن پر حملہ کرنا یمن گُرۍ یِم چھِ جنگی گُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ اوصاف کمن ہٕنٛدۍ یِم چیٖز ؤنِتھ فرماوان اللہ تعالیٰ ان الانسان لربہ لکنود بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے بے شک چھُ انسان پننس پروردگار سن سخت ناشکرا کنود کیا گو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمان کنود اس کو کہتے ہیں جو مصیبتوں کو یاد رکھے نعمتوں کو بھول جائے یعنی صرف زندگی میں کیا روزیں یاد اللہ تعالیٰ سے طرف کیا سختی آئے اس کو تو یاد رکھے اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی استعمال کرنے والی نعمتوں کو یہ ہے کنود جو اپنے رب کی نعمتوں کو بھول جائے اور آگ بزرگ فرمان کنود مانے گو جو نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کرے جس خدا سندن دتمتن نعمتن کت مز کر اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمان کنود گو جو نعمت کو تو دیکھے لیکن نعمت دینے والے کو نہ دیکھے خلاصہ کلام ترن ونی ہوں یہ ہے کہ کنود مانے گو ناشکرا کیا گو یمس نعمت روز نہیں یاد مصیبت یہ تھوڑا بہت روز یاد بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ان پر فرمان انہ علی ذالک لشہید اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے سو پان تے ات پور باخبر کہ بس کیا مزید یس پر کھیوان اللہ تعالیٰ قسم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور وہ خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے قرآن پاکت میں خیر عام طور سے خیر مانے گو رتر بھلائی
اہل عرب مالس تہ ونان خیر کت تم سمجھن سورے خیر اور بھلائی کیا گو مال زمانہ تھے کہ نہیں سمجھو حالانکہ مال تو بسا اوقات انسان کے لیے مصیبتوں کو لے کر آتا مگر تم سمجھو ساری خود خیر کیا گو مال اس لیے قرآن پاکس میں بکثرت آمد لفظ خیر استعمال کرنے خاطر مال خاطر اللہ تعالیٰ فرمان مال کس محبت پر انسان بڑھ مال کس محبت پر بڑھ حب مال بڑ خطرناک انسان ام پتہ آخری کت اس ناشکرا خدائے سن مال کس محبت میں سخت امس چھنا پائی اذا بعثر ما فی القبور یل سورے یہ زندہ کڑنے یہ کی کمن من میت یا دیگر ساری چیز نیبر کڑ وحصل ما فی الصدور اور سینن ہند راز نیرن ان کو آشکارا کیا جائے گا ظاہر کیا جائے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر بے شک یہ پروردگار آسے تم دو یمن نش پور باخبر تمے مطابق دیکھت ناشکری تی سزا اور مال کس محبت پہ سخت تم تس پہ دی آج پور سورہ شریف خلاص گو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھو ترے ان گڑین ہندن کیسن اوصافن ہند قسم ام پتہ فرمائن زکت یت پہ قسم آو میں ون تھی بار بار تک کیا ون جواب قسم کیا ون یس چیز پہ قسم یہ کھین اللہ تعالیٰ کے دون کا قسم پہ یہ قسم کہ انسان پنس پروردگار سن سخت ناشکر اور بھی تمس مالک سخت محبت بس ان دون چیزن پہ قسم ام پتہ دھمکی دن کیا دن اگر اس معاملہ پڑھو تمس یاد سہ دو ہاں اذا بعثر ما فی القبور جب سب زندہ کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور سینوں کے راز باہر آ جائیں گے اس دن ان کا رب ان کے تمام حالات سے باخبر ہوگا اس کے مطابق کیا دے گا جزا دے گا ذہنس میں آؤ سورہ شریف مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کے گڑن نیندن کیسن اوصافن ہند قسم ام پتہ فرمائن ذکر یہ اللہ تعالیٰ سن خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ کیسن مخلوقن ہند قسم کھان انسان ہیک کھیت انسان مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا ناجائز اور حرام اس عادت مل سن ذریعہ فلن سن ذریعہ اولن قسم شران پسندیدہ اگر بدرجہ مجبوری انسان اس قسم پہ کھیون تو کس کی قسم کھا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا اس نے کبیرہ گناہن مصیونی غیر اللہ سن کیا کھن مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالق کائنات تو تنسوسی خصوصیت سے کیسے ہوتی قسم کھانو اس سے عام انسان مقصد آسان کس پخت کریں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سن مقصود تش آسان کس کیا کریں مضبوط اور پخت کریں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور سے اس قسم کھیون تو یس کت پہ قسم کھیون تس زبردست پانوی جوڑ یمن چیزن ہند قسم آو کھین وہ گواہ ہوتے ہیں جن چیزوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے گواہ ہوتے ہیں جن پر قسم کھائی گئی یمن چیزن پر کیا ہوتا ہے یعنی یہ جواب قسم قسم آسان جواب قسم خاطر شہادت گواہی یعنی اگر تھی نمن قسمن من غور کرو تہ تر پانے یہ کت فکر سمجھ آو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو انسان پنس رب سن اگر تھی نمن گڑ سندین وصفن من غور کرو تہ تر یہ پانے کت فکر آو سمجھ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مخلوقن ہند قسم کھیون یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کوئی بندہ نہیں کھا سکتا مخصوص کت پخت کریں گے اور یم قسم در حقیقت ات کت پہ گواہ شہادت بڑ بار اخ یمن گڑن ہندم اوصاف یس کت پہ کہ انسان پنس رب سن ناشکر کس کہیں تشریح شامل وضاحت اس کہیں
کہ ذرا کریو گڑن پر غور، خاص طور سے جنگی گڑن پر سوارن کرنی گڑ پودہ ماں کریں سہ کیا کرن تم زیادہ کھوت زیادہ دانا پانی کھلاتا ہے، پھل شک کھاون، گھاس شک تراون، وہ دانا پانی کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کی بنائی ہوئی روزی یہ انسان مالک کس کو کھلاتا ہے؟ گھوڑے کو۔ یہ گڑ چمس یوت احسان مند اور شکر گزار بنن کہ اس کے اشاروں پر یہ چلتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو وہ ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے، اور اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ وہ اس کے قدموں سے آگ جھڑتی ہے اور دشمنوں کی جماعت میں گھستا ہے۔ صبح کے وقت جب گرد و غبار اڑنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ یہ گھوڑے کرتے ہیں کس پر؟ انسان کے ایک اشارے پر۔ کیا قوت ہے انسان؟ کھائن چائن یہ گڑ تھوڑا بہت رب سن رزق وات نہ ہو۔ او انسان تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، تو ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو یہ بہترین زندگی آتا، یہ عقل و شعور کرنے آتا، سمجھ کرنے آتا۔ امس جانور سن کھوت تہ شخص گومت گزریمت، امس مالک سے بھی معمولی احسان روزن یوت یاد کی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے لیے بھی تیار۔ اس مضمون اس پر اس انسان غور کریے، گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ورنہ انسان چنمس گڑس واریاہ زیادہ کرنے کی، مگر وہ کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ تاریخ مزل پڑھن جنگی واقعاتن من اڑین بڑن سوارن ہی گڑ سے تس تہ گزریمت جنہوں نے خود اپنی جان دے دی لیکن اپنے مالک کو وہ کچھ نہیں ہونے دیتے تھے۔ عجیب عجیب واقعات سے تاریخ میں لکھے، اتنا وفادار ہے کون؟ اوے فرمو اللہ تعالیٰ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ انسان نے خدا سن شکر کرن کین، اللہ تعالیٰ پر ناون کہیں تمن ہز مثال سے کمن چار پہن بل هم اضل، بلکہ وہ تو ان سے بھی گئے گزرے۔ چوپایا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن یہ انسان ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ عام طور سے گاڑی میں آسان پکن کال چند خون گاڑی دوڑان پتہ بائک والی دوڑان گاڑی والی دوڑان ہور تائیں پتہ بیہو پانے سب در حقیقت یس محلس مز یہ ہون یہ امی محلک کی وفاداری انجام دے۔ وہ محلے والے اس کو کھلاتے ہیں تو اس محلے کے آخر گھر تک وہ حفاظت کرتے ہیں۔ رات کے اگر اچانک اتنا گھر مزی سشن دیون اس کو سکون سے ہی نہیں بیٹھتا۔ احسان شناس ہون تھے اگر انسان سندی عجیب عالمیہ یہ کہ رات دن اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ پروردگارن قسم نہ ہاں گھوڑن ہی نمن اوصافن ہن کہ یہ گھوڑے جو ہیں معمولی اشارے پر اپنی جان تک دے دیتے ہیں انسان کا احسان مان کر۔ تو انسان ہاں تو شکر پنس پروردگار سن بڑا ناشکر اللہ قنود من میں ہاں اس کیا تھا مصیبتن تھئی یاد نعمتن تھئی یاد۔ عام طور سے زندگی میں ہر انسان اگر پانس من غور کر 24 گھنٹے تمس پر بے شمار نعمت خدا ہر اعتبار نعمت معمولی گچن کی تکلیف انسان بس ہر وقت اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ یہ قنوت حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ خاتون گزرے بڑا نیک دوست خدا یہ ایک دو جوان امس دج گنڈت کلس تھمت دج مے حض کورن کل دود سہ کس وہر بہت 30 وہر اد ام برو تھوت نا نہ حض آج کورن زندگی میں خطرناک کل دود توے تھو 30 سال ہو گئے اللہ نے تیرے سر کو صحیح سالم رکھا، تو نے کبھی شکرانے کی پٹی نہیں لگائی، سمجھ شکرانے کی پٹی تو نے کہیں کبھی نہیں لگائی۔ آج تیرے سر میں تھوڑی تکلیف ہو گئی تو نے سب کے سامنے شکایت کرنے کے لیے پٹی لگا دی۔ اسی انسان سے خصوصیت
کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور مصیبتوں کو یاد رکھ معمولی کے بس ہر ایک کے سامنے انسان اگر پنہ تکلیف اظہار کر بیس خبر دن خاطر وہ کوئی برا نہیں ہے، مگر اگر رب سے شکایت کے طور پر کرے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اوش عرب یل بیمار پیون اگر تمن کان خبر گژھان تمن پرژھان کیا طبیعت کیا خٲرٕے چھا تم چھِ ونان اخبارن لا شکون اسی ہی لفظ چھِ تم ونان بطور خبر چھُس تۄہہِ ونان شکایت چھُس نہٕ ونان ژےٚ پرژھُتھ وۄنۍ تہٕ بوز مےٚ چھُ تھوڑا یِتھ کٔنۍ تکلیف مگر یہ چھُ وۄنۍ چانہِ خبرِ خٲطرٕ نہ کہ خدائے سٕنٛدِ شکوہ شکایت خاطر. تو انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے، کنود ہے وہ جو نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا اور مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، یا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کرتا ہے، یا جو نعمتوں کو یاد رکھتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو یاد نہیں رکھتا. یہ ہے کنود کی مختلف تشریحات. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. انسانس بوڑ بار اخ المیہ یہ کہ عام نعمت یم ات سہ نعمت سمجھن نعمت تھومت اس یاد صرف مال و دولت عیاشی ہند سامان یہ یوت سمجھن نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اچھن ہند گاش جسمک ساری تان یم تھین صحیح سالم چونکہ یم سارنی میسر اس لیے زا گژھان توجہ کن مے کم نعمت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو انسان یل صبح وتھان اہدو غالباً 365 جوڑو مز پریت کن جوڑ کی طرف شکر کرن خدا سن واجب. صحابہ کرام کر یا رسول اللہ کت کن گھت یوت شکر فرمو تسبیح پڑھن شکر تحلیل پڑھن شکر رز کت ون یہ صدق یہ کیا صدق کنس یمو بکار یہ گو. جسمانی نعمت پروردگارن عام بندن عطا کرمز یم اس باسان نعمت اس باسان نعمت یہ کہ سارنی مز آس کھانا خصوصیت کھانا تس سہ نعمت بوزن یم چیز نعمت بوزن کہین. ام موجود بسا اوقات گھان یہ کہ انسانس شکر مادہ پردہ گھان. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمان اک دہ بوٹ کہین زبردست گوس بہ دل تنگ پریشان گوس بوٹے دراؤس ننوڑ جامع مسجد گھن نماز پڑھ مسجد شریفس نزدیک ووتس جامع مسجد ات وچھم نفرا امس نا کھور کہین امس نا یتھے کن پکان ڈکھرت ڈکھرت تمو پروردگار بے شک چھ میانہ تمبی خاطر چون لاکھ لاکھ شکر کہ کم سے کم چھ مے بے آوس گھر پہ اصل پہ بصحت و سلامت ووتس جامع مسجد تین یہ بچور کس کن آمت. یل انسانس یم چیز 20 پتہ وچھان امس کیا صورت حال گمت پتہ باسان نہ مے چھ نعمت آمت عطا کر. اوے آو حدیث پاکس من نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یل کان کن بیماری من وچھون مبتلا دعا گژھِ پڑھن الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. وعدہ ہے کہ وہ بیماری کبھی نہیں ہوگی زندگی. کتابوں میں سے لڑکے کسی نے واقعہ لکھت سنی ایک ٹاٹا ہسپتال بمبئی ڈاکٹر تو میں کینسر تم بوز رپورٹ دس سوال پتہ سپدن میں ساری گئی حیران یہ رپورٹ تم سختی سان انکار کور بی کورک ٹیسٹ تمو بہت حیران اتنا کہین اثرات مکمل باسان کہ امس مز کینسر آفال ساری تو مگر تم کت کن وون ٹھیک بھروسس پہ مے اکس کینسر پیشنٹس وچت یہ دعا پورمت الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس لیے میں خدا سندس ذاتس پہ یقین کہ مے ہیکہ یہ تکلیف ورست. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان انسان پنس پروردگار سن سٹھا
ناشکرا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور سُہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ پانہٕ تہِ باخبر. البتہ دوٚیِم چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ قسم آو کھٮ۪نہٕ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدീد اِنسانَس چھُ مالُک سخت محبت. یہ تہِ آو گویا بُرائی منٛز ذکر کر یِتھ کٔنۍ ناشکرا آسُن چھُ کیٛاہ برائی انسانس منٛز مذمت اعتبار آو یہ ذکر کرنے اِتھے کٔنۍ آو مالُک سخت محبت تہِ بحثیت برائی ذکر کرنے انسان. اتھ پٮ۪ٹھ سوال پٲدٕ سپدان کہ مالُک محبت کیٛازِ چھُ برٕ. یہ چھُ زندگی ہُنٛد دارمدار أتھۍ پٮ۪ٹھ. انسان کو رہنے کے لیے مکان چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے اور کھانے کے لیے غذا چاہیے. یہ گژھِ سورُے میسر کمہِ سۭتۍ مالہٕ سۭتۍ. تہٕ مالُک محبت کیٛازِ چھُ آمُت اتھ کیٛازِ آیہِ مذمت کرنہٕ. دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمٲے چھِ فرائضو پتہٕ بٔڑ فریض. دین کیو فرائضو نماز روزٕ وغیرہ یِمو پتہٕ چھِ بوٚڑ فریض کیٛاہ حلال کمٲے. اَسہِ چھُنہٕ منع آمُت اتھ کرنہٕ. سوال چھُ پٲدٕ سپدان تیٚلہِ کیٛازِ آو بحث ییٚتہِ مذمت ییٚتٮ۪ن یہِ بیان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدീد انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. تو حقیقت چھِ یہِ مذمت اعتبار آو اَمہِ موٗجوٗب یہِ ذکر کرنہٕ کہ ییٚلہِ تیوٗتاہ غلبہٕ گژھِ مالہٕ کِس محبتس منٛز یُس انسانس آخرتی مشرایہِ. انسانس روزِ نہٕ حلال و حرامٕچ تمیٖز تیوٗتاہ گژھِ زیادٕ مالٕچ غلبگی. یہ یقیناً یہ مذمتی پہلو لیے ہوئے یہ چھُنہٕ ٹھیک یہ چیز. ورنہ فی نفسی ہی مال حاصل کرن مال کماؤن بقدر ضرورت مالس سۭتۍ تعلق یہ چھُنہٕ شریعتن برٕ مگر مالُک شدت غلبہٕ یہ چھُ کیٛاہ انتہائی زیادٕ برٕ. یتھ منٛز نہٕ انسانس حلال و حرامٕچ تمیٖز روزِ کِہیٖنۍ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن احکامن ہُنٛد کانٛہہ خیال روزِ. مال کس محبتس منٛز یوٗتاہ غلب ہپٲرۍ چھُ پنُن مال گژھِ گژھُن دیٖن گژھِ تن برباد تمِچ نہٕ فکر کینٛہہ. یہ ہے فکر کی چیز. ورنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ پسند کوٚرمُت انسان اگر پننہِ اتھُک کمایہِ اور کھیٚیہِ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ٲسۍ تجارت کران. اللہ تعالیٰ ہن تِمن تاجرن تعریف کٔرمٕژ سورہ نورس منٛز رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ لوگ جن کو مشغول نہیں کرتی ہے تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے. خرید و فروخت چھن تمن امہِ نش رکاوان وہ اپنا رزق بھی کماتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں. اَسہِ چھُنہٕ الحمدللہ سُہ دیٖن کینٛہہ یُس اَسہِ سورُے چیٖز ترٛاونایہِ. یہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ گورن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ گور ہیٚککھ تیٚلہِ بٔنِتھ ییٚلہِ گۄڈنٮ۪تھ نِکاحس کَرٮ۪کھ اِنکار. ییٚلہِ گۄڈنٮ۪تھ تارِکُ دُنیا بنٮ۪کھ اَدٕ ہیٚکٮ۪کھ راہب بنِتھ عیسائی مذہبس منٛز یا ہُمن باقی یِمن منٛز. نہیں ہمارا دین یہ چیزیں نہیں سکھاتا. البتہ یوٗتاہ غلو کہ انسان گژھِ أتھۍ یوت سۭتۍ اور پنُن اصلی مقصد گژھِ أمِس مشرف. یہ چھُ مذمتی پہلو. پروردگار فرمان أتھۍ پٲٹھۍ کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدീد یہ مال کی محبت میں بڑا سخت. یا ممکن چھُ مالُک محبت چھُ امہِ اعتبار سخت مطلب مضموم اور برٕ کہ مال کر انسان حاصل بقدر ضرورت خوب اصل پٲٹھۍ کر انسان حاصل. البتہ امیُک محبت چھُ برٕ. مالُک یہ ضرورت کی چیز ہے لیکن اس کی محبت بری چیز ہے. انسان چھُنہ بیت الخلا گژھان. انسان اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا یقیناً کرتا لیکن اس سے محبت نہیں. آپریشن چھُنہ انسان کرنا بدرجہ مجبوری لیکن اس سے کڑوی دوا انسان پیتا لیکن اس سے محبت نہیں کرتا. یہی حال ہے کس کا
مال حاصل کرنے کا انسان ضرور کرے مال حاصل، یہ ایک فریضہ ہے، لیکن اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مثال دیتے ہیں، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکے کشتی است۔ فرمان اس کہیں ناو چلنے خاطر چھ ضروری آب، اگر نہ نائی آب ہے ناو تہ پکہ خشکس پہ ما پکہ ناو، پانی ہوگا تو ہاں کشتی چلے گی، پانی نہیں ہوگا تو بالکل اسی کہیں زندگی ہی ناو پکہ تیل انسانس بقدر ضرورت کیا ہے، مال و دولت ہے، ضروریات ایک سامان ہے زندگی پہ ٹھیک۔ مگر اگر آب نائے سائڈن رود تو تیل پکنائے سو نائے اصل یم دو نائے زد گو آب سوکات ماں تو اس دن کیا ہوگا، وہ پانی اس کے لیے انتہائی ضروری، لیکن اندر داخل ہوا تو پانی وہ تو پھر اس کو ڈبو دے گی۔ آب اندر زیر کشتی پشتی است، پانی جب کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے پشتی مددگار ہے، دھکا دینے کا ذریعہ ہے۔ آب در کشتی حالانکہ کشتی، جب وہ اندر چلا گیا کس میں تو وہ کشتی ہی ڈوب جائے گی۔ یہی حالت چکا مال و دولت آدمی کمائے ضروریات کے لیے، مگر یم دوئی وہ کات مز دلس مز وسنچ علامت چھ یہ ترائے نماز، یہ ترائے گراکو سند یون آس امس زیادہ پسندیدہ نماز کھوت، یہ کری سرین خدائی سند اپز قسم مال کماؤن خاطر، یہ دی دھوکہ لکن، کیا دی دھوکہ تجارتس مز کر ملاوٹ گڑبڑی کر دھوکہ دی لکن، یم گئی علامتی کی اس مال کی محبت اس کے دل میں بس چکی۔ ورنہ مال کمانا کوئی برا نہیں، مال سے انسانی ضرورت خاطر انتہائی ضروری، لیکن جس دن وہ انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی تو اس دن انسان برباد ہو گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامن خوب امی خیال تھا، کن پہ گوس نی دلس مز وسن۔ مال غنیمت آو ایک دو تت مز آو نرم لباس ریشمک زبردست عالی شان پلو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین وشن زبردست کورک پسند، عجیب کپڑ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل مبارک خیال ظاہر میں گئی یم کوکن دنیا کو نہیں فرمو کہ لمنا دیل سعد ابن معاذ خیر من هذا وعلی، اللہ کی قسم سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے ہیں وہ اس سے بہتر اور نرم ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قبیل اوس ایک سردار تھے، میں ساتھ شہید گمی تمہیں گزرے میں تو فرمو تمن اللہ تعالیٰ نے جنتس من رومال عطا کر تم یم کھوت کت پتہ لگی وہ تھی، یہ کمالک چیز۔ بار بار صحابہ کے نام ان چیزوں خیال تھا، فرمو کر دو تمہ کس یسن مدینہ پاک کی وادی عقیقس من گھس تتین 4 اونٹنی بالکل تیار ولوین آشن، کس کران پسند ثابت ام کھوت بوڑ مال نہیں عربس من سہری کران پسند۔ فرمو اللہ کی قسم مسجد میں جا کر 4 آیتیں سیکھنا قرآن کی، وہ ان 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اس مالو یہ محبت ڈائیورٹ کرن کو دینس کن اسلام بار بار ایسے خیال فرمو کہ دو صحابہ کرام فواللہ ما لفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں، لیکن ٹینشن نہیں اگر تے غربت آئے تم فقر و فاقہ میں خوف غربت ہی تفن کے زیادہ کو زیادہ سختی کہاں پریشانی، ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے، کشادہ کر دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پچھلی امتوں کو دنیا پھیلا دی گئی، دنیا تمہیں خوب عطا کر فتہلککم کما اہلکتہم، اس کن تم کر مالن پر برباد اسے کن کرے وہ پتہ تو ورنہ شن میں ٹینشن تہندی غربت میں خطر امتس کمیک
لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال. پرت کن امتس آو کیا کرن اکس فتنس مز آزمائش مز تران. میانہ امت بوڑ آزمائش اس کیا حقیقت واقعتاً یہ صورت حال. ونکن عالم اسلام زبردست صورت حال پیچیدہ. اہل عرب پورا عرب ممالک جن سے پوری دنیا ڈرتی تھی آج ان میں سے کوئی سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں. وجہ ہے کہ مال کی محبت نے ان کو ایسا جکڑا کچھ نہیں کر سکتے. کسی نے مال اس تمن کی غریب اس تم اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور کیسر اور کسرا کے تاج کو لا کر قدموں میں رکھ دیا. نبی علیہ السلام فرمایا امیک شنو تمہاری غربت و ٹینشن تو جو دینس پر معاف مال گو تو پھر اس کے بعد تم برباد ہو جاؤ گے. نتیجے سن کے صورت حال بروں کا پوری دنیا اپنے آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں شام کے مسلمانوں کو تہ و بالا کیا گیا, عراق کو بالکل اجاڑ دیا گیا, لیکن تس سے مس نہیں ہوتے. فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ہوئے. یہ سوری کمی کثر عربک اخ شیخ اڑ ورلڈ سب بک یت من ریکارڈن ہند لکھنے, اس میں اپنا نام درج کرانے کے لیے ایک شیخ نے اتنے زیادہ پٹاخے پھوڑے, ریکارڈ توڑ دیا. اس نے کوچا تائن بلین ریال اڑے تم تھی ریکارڈ اس قائم کرن میون گوس کیا کھسن. یورپ امریکہ تمو بنے زبردست عالیشان تیار اور خطرناک جنگی جہاز تس پٹ کر پن دولت پتہ مسلمان کل دگنس پہ مسلمان اپنی دولت اس میں ضائع کر رہے ہیں. عرب ممالکن دبئی وغیرہ من تمن عمارت بناونک شوق خلیفہ برج غالباً تس ونان دنیا کے عجیب عمارتوں میں ونکن انتہائی زیادہ دولت اس پر صرف کی گئی, فائدہ کچھ بھی نہیں حاصل چن کی. باقی ممالک ہتھیارن میں ترقی نتیجہ کہ عالم اسلام پہ ونکن تم کالت دگنس. یہ قرآن پاکن امی موجود سخت مذمت کرمز وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے, اس میں پھنس گیا پھر وہاں سے آدمی نہیں نکلتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس گھرس خاطر دعا کرن اللہم اجعل رزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا. اے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سندس آلس کرزی عطا, خاندانس کرزی عطا بقدر ضرورت رزق جس سے گزارا ہو بس. زیادہ انسانس پہ ہمیشہ تمہ غربت نش نجات منگن اس انسانس کفرس تین واتن, اس کو تین وات قاد الفقر ان یکون کفرا. قریب ہے کہ یہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچائے, سچن پسندیدہ کی, مگر مال کس محبت میں چوت زیادہ منہمک گسن یہ اکثر چی انن خرابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار صحابہ کرام آزماوان. پنس دور خلافت من دیت تم اک دو غلامس اکس درہمن ہند ٹھیل اخ تروڑ دس ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نش تھز نظر سے کیا کرت. غلام سے تتی پران حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ دپ امس غلامس پنس عید فلانی کچھ ہی سیکنڈوں میں اس کو ختم کر دیا. ام پہ سوزک بیاکھ زیر صحابہ سارے ہند صورت حال وچ فرمو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مے صحابہ کرامن پر یہ توقعات اور مے خطر باسان یم گئی کت ست دنیا ست مہ الحمدللہ سکون. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو دنیا فتح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سندس دورس مز ساری قیصر اور کسرا کے خزانے آئے. مسجد نبی ات مز ڈیر کھوڑ پھیور سون اور ہیرے جواہرات انتہائی دولت پورے دنیا کس کن ملکس آ سا دولت تمہ سات جمع گئی. پیٹن مز انک ہیرے جواہرات مال غنیمت مز گئی مسجد نبی مز جمع. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پروردگار یم مالک محبت چیز عطا کروں بس نہیں ونان اس کال یہ دل مز, بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کو آپ کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. پانا اس عجیب اس وقت بھی کرتے میں چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے, دجی ماس لگت سدہ دجاس آسان لگت کرتس کمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمو مز دجی ہز کی چمڑو واڑن. عجیب و غریب اس ازکس دور ساروی کھت غریب سے غریب انسان ہیکہ سہ کرت کی وہ کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. مال کی
طرف کوئی توجہ نہیں. ملک شام یل تمو تشریف نیو مشہور سفر چھ تاریخی تہنز. شامس یل گیراو کور مسلمانوں حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اتہ کمانڈر فوجی یل گیراو کور اتھ عیسائی یمو دوبک دمو نا قلعہ فتح گھنے کی نہ ہیکو تھی کرت. اخ صورت تھی أنۍہُن پنن خلیف یور اس پنن کتابن من پیشن گوئی یت کس کر فتح اگر اس تات مطابق لوگ تو چھن تیل جنگ کرنک ضرورت اس کرو تہ قلعہ پانے حوالہ اگر نہ تو تھی ہیکو نا اس یہ قلعہ نت. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سوز خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ تم دوبک چلو بہ یم پانے غلام تلک سوت. عجیب سفر چھ مورخینو چھ امہ سفرک اخ پڑاو تان لیکھمت. غلام تلک پانن سوت بس بی اونٹ اخ اونٹ وار تھو کینسس کالس چھ کھسان غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھ پکناوان پتہ چھ پکان برونہ کن کھسان کس حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام چھ. یتھے کن چھ مدینہ پاک پہ ملک شام قریباً 1300 کلومیٹر چھ یتھے کن چھ پکان. یتھی نزدیک وات ملک بیت المقدس نزدیک امہ سات واری کھسنس غلامس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا کران تت یل ساروی وچ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح گئے امیر المومنین اس گئی زبردست بےعزتی تن ہم کیا ونان بی اونٹ اونٹ نہ یہ چھ اونٹ چن کا سواری ون مان گڑس عالی شان عربی گڑس پر گسو تھی آس مے دپ تھی تشو تھی ما شو تھی حالتس پہ یہ کیا ونان تھی. ہم وہ قوم ہے جن کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. جو اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ کی قسم اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اسی تمو تھی وہ صورت حال عیسائیو تمو ان کوز کر حوالہ سان کتابن میں لکھت جس خلیفیت بیت المقدس قبضہ کر سہ یل اوتن وات تمس آسہ تمہ سات غلام سوار پان آسہ تمس پکناوان. اس لیے چھنہ اس میں تہ سۭتۍ لڑنک ضرورت یہ حظ چھ کنز تو یہ گو قلعہ تہ حوالہ کرو کت کن گھو مرضی کت کن گزارو یہ اور کیا کرو اس چلو یہ تہ پانس تام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھو یمن ہتک ٹیکس یمن تبک تھی مہیو ٹینشن کیا تھی دی کہین کرنا. امہ پتہ پیو اچانک ہپر ایران کی طرف فوج نن بیس سائڈس ات ہیچ نہ قلعس حفاظت گھت کی واپس یل دبک ساری گھو جمع تہ دمو پن ٹیکس واپس تہ دمو ٹیکس کیا ہاں اس تہند حفاظت خاطر ٹیکس ہوت اس ہیچ نہ تہ حفاظت کرت یہ ٹیکس واپس. عجیب دنیا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انگریزوں سے تم سیرت پڑھت ونمت یہ کہ اگر یہ بندے خدا اور 10 سال تک زندہ رہتا شاید دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا, روئے زمین پر کوئی غیر مسلم باقی نہ رہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کیا آشیا کیسی دنیا کی محبت ان کے دل سے نکال کر رکھ دی تھی. کمال چیز. ورنہ انسان کی فطرت ہی مال کی محبت تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پلا دیا تھا ان کو کوئی ٹس مس نہیں ہوتا. دنیا کی ساری بادشاہت قدموں میں لیکن کوئی فرق نہیں. دپوس حضرت تہ پتہ ونہ ہو خلیف عبداللہ ابن عمر تہند فرزند دپنک اخ تل یہ مصیبت میں بھی تلے میون نیچو تھی. کیا فرموک اخ تل یعنی خلافت کیا بڑ بار بڑ پریشانی میون نیچو ہیکہ یہ بار تل سیودی ونس میانس نیچس انتظامی صلاحیت لہذا سہ عبادت گزار زبردست مگر انتظامی صلاحیت آسان الگ سہ لگہ نا ات کی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس لیے کہ ہمیشہ خدا دعا منگو. الحمدللہ بے عادت اکثر منگنس اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. اے پروردگار لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ٹینشن مت بنا. اچھا ساری خود بہت ٹینشن کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگن مگر یہ امت خاطر کیا
تعلیم کہ دنیا میں بنا سون ساری خود بڑ فکر بس صرف پریشانی میں کس کہیں گے کیا یہ عذاب ہے، یہ ایک عذاب نقد عذاب ہے یہ دنیا میں. ولا مبلغ علمنا ثانی علمک انتہا علم پڑھنے بس نچوڑ کیا دنیا خدا یہ بناؤ. ولا غایت رغبتنا سان خواہشاتن ہند اینڈ بناؤ کیا دنیا کی. ٹھیک دنیا ضرورت الحمدللہ وہ تو دنیا تو آپ کو بقدر ضرورت مل ہی جائے گی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند بانی تمن آو رئیس صاحب تمہیں حضرت نہ تو کہ حجیر دنیا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ واپس لے جاؤ. قرآن انتہائی اس رات میں کی نکلتے نکلتے اس نے باہر جوتے کے اندر کچھ پیسے رکھ کر وہ چلا گیا. حضرت نیور آئے تو بوٹس میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم اس دنیا سے منہ موڑو گے تو پھر تمہارے قدموں میں آئے گی. خود ہمارے جوتے کے اندر آ گئی ہے دنیا. بقدر ضرورت سے اللہ تعالیٰ عطا کرن تب پر شکر کرن خدا اللہ تعالیٰ نے اس روزگار امس دیت شکر کرن کماؤن اہل و عیال کھاؤن چاؤن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. مگر مقصود بناؤن علا کل حال گوس دولت حاصل گھن چاہے دین برباد گژھِ یا کیا گژھِ. اور یہ آخرت خطرہ یوت مضر کے یہ تو دنیا میں بھی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ونن منافقین متعلق سورہ توبہ میں فلا تعجبک اموالہم واولادہم یا رسول اللہ یہ مال و دولت میں کرنو تے حیران تعجبس مز ترنو کہ انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا اللہ چاہتا ہے اس مال و اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں ہی عذاب دے دے. کیا دے دے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب مال مقصود بنتا ہے تو وہ دنیا میں ہی عذاب بنتا ہے. سوچو دنیا میں کیا بنا عذاب انتہائی پریشانی میں سے انسان مبتلا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرن خدا تیت فقر و فاقہ تم کر مسلط کی یم ست پتہ خطرہ گژھِ انسانس کفرک ناشکری ہند مگر مالک تیوتہ تم کر محبت تہ عطا کی یم ست آخرت نش کیا گژھو مطلب بے خبر گژھو. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تہ منگن اور ہمیشہ کوشش تہ انسان تھے اللہ تعالیٰ سے دنیاوی ضروریات تہ پور کرن آرام سان اور ام کیو یم امیک نقصانات سے تمو نش خدا حفاظت کرن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یم صفت ونت دون چیزن پہ آو قسم کھانا کہ انسان رب سن سخت ناش اور بیس تمس معلوم. اچھا سوال گھن انسان پنس پروردگار سن بوڑ نا شکرا. انسانوں میں تو پیغمبر بھی ہے انبیاء علیہ السلام ہے اولیاء کرام ہے جنہوں نے دکھایا دنیا کو ہاں کہ مال کیسے خرچ کیا جاتا اللہ کی راہ میں. یہ کیا ہوا مثل انسان کیا سب کو کیوں لے کر چلا معاملہ چلا اس طرح انداز سے بیان کیا گیا کہ اس میں سارے آ جاتے. اصل سے کافی کیا اکثریت ہے کیا اکثریت انسانوں کی یہی ہے جو مال کی محبت میں ناشکرے بنتے ہیں. سمجھ کافی اور کلام سطح چیون تھا تھی پہ یہ اکثر ہند حال ورنہ خدا سن تم تہ بند یم مال ستی اللہ تعالیٰ کیا کور راج کور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوکس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال کو رہا 300 اونٹ دیے انہوں نے سامان لدے ہوئے درہمن ہی ٹھیل کر تمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ممبر پاک پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ درہم چلو یم دست مبارک پہ تلن یت پہ تراون فرمانا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کچھ بھی کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. کام حضرت عثمان غنی رضی حضرت ابو بکر صدیق رضی وغیرہ یمن صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا پیش کیا نبی علیہ السلام ابو بکر گھر کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گھر میں چھوڑا اور کچھ نہیں. تو یمن حضرات اصل پہ انداز کی دنیا حقیقت کیا دنیا کم غرض کور اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تھا. یہ تصور اگر انسانس مز پید گھن پتہ مال خرچ کرن گھن راہ خدا مز کہین تہ مشکل کان دشواری چھ پید گھن ورنہ اگر نہ انسانس یہ تصور بنی تو مال سے انسان انتہائی محبت کرتا ہے اور انتہائی انسان وہ مال کے پیچھے پڑتا ہے وہ عذاب اس کے لیے دنیا میں بھی ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ فرمان آخرت میں افلا یعلم انسان چھنا سو وقت یاد کیا ناشکر بنن پنس پروردگار سے کیا کرن مالک یوت زیادہ محبت سو وقت چھنا یاد اذا بعثر ما فی القبور جب زندہ کیا جائے گا وہ سب جو کچھ قبروں میں قبروں سے سب کو نکالا جائے گا. یعنی انسان کیا کریں
زندہ کرنا روز محشرس من وحصل ما فی الصدور سینوں میں کیا ہے اس کو نکالا جائے گا یوم تبلی السرائر جس دن بیب کھولے جائیں گے راز کھولے جائیں گے منافقت مکری ہے کہ انسان دنیا میں ونت اس دن تو سب سامنے آ جائے گا کس کے دل میں کتنا خلوص تھا اور کتنا نفاق تھا ہاں یہ ساری چیزیں کیا میدان ہے اللہ تعالیٰ سو نظام ہے کیا ہے انسان سے دلن ہند رائے تیم اللہ تعالیٰ کریں تم دہ کی رسوائی نش حفاظت واجرنا من خزي الدنيا وعذاب دنیاوی اور اخروی دونوں رسوائی نش اور آخرت کی عذاب نش کریں اللہ تعالیٰ صاحب نے حفاظت فرمان ان ربهم بهم يومئذ لخبير اس دن ان کا رب ان سے پورا پورا باخبر ہوگا وہ تو باخبر آج بھی ہے باخبر وہ اللہ لیکن ظہور اس دن ہوگا تمیک نتیجہ ہے ونکن جو باسان یہ کس چھپائی بشس خبر کیا کرن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ سب چیزیں جب سامنے پیش کی جائیں گی کہا جائے گا اقرا کتابک پڑھو اپنا نام اعمال کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا قبل اس کے کہ یہ وقت آ جائے آپ اللہ کی ناشکری سے باز آ جاؤ خدا اس شکر گزار بننے کا طریق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل کری من پر کیا کریں نمازن ہز پابندی پنہ مال من وقتاً فوقتاً راہ خدا مز خرچ کرن غریبن غربان دین کن کامن پر یہ ہے مال کا شکر اسے کہ دینوں کے ساتھ یہ تقاضا ہے تس پہ انسان کیا کرن حاضر روزن تس خاطر تیار روزن یہ شکر جسمانی تہ مالی شکر تو یمن چیزن پہ انسان بار بار تیار زکات کر مالس عطا ماہ مبارکہ روز داری پور ورس تہ روز خدا کن آہوزاری کرن تو انشاءاللہ امید تیل تہ ہیکہ دپان شیخ سعدی اگر انسان تاب روز شمار قیامت کے دن تک وہ شکر ادا کرتا رہے تب بھی ادا نہیں ولے گفتن شکر اولا ترست کہ اسلام را شکر او زیور است لیکن پھر بھی شکر ادا کرنا بہتر ہے ہو تو نہیں سکتا لیکن پھر بھی ادا کرنا کیونکہ اسلام کے لیے اللہ کا شکر زیور ہے زینت یہ تو سب انسان نہ خدا سند دنیا من دتمت نعمتن ہند شکر کر تو جنت کا تو سوال ہی نہیں مگر یمس انسانس احساس گژھِ کہ اللہ تعالیٰ کوتا کور عطا یہ چیز روز ذہنس میں سہ روز ہمیشہ کوتا ہی اوے یمس یوتہ زیادہ معرفت آسہِ خدا سن سہ سمجھِ ہمیشہ تیوتہ پنن کوتا ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سبحانک ما عبدناک حق عبادتک وجہ کوتا ہی اس واضح گژھان فرموک تہجد پڑھن راتس پڑھن کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون تم بندے خدا سے راتس کم شنگن وبالاسحار هم یستغفرون سحرن کرن استغفار دعائے مغفرت خدا ون دیجیے تو رات تو تہجد آپ نے پڑھا گناہ تو نہیں کیا آپ صبح استغفار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں پڑھ کے بھی معلوم ہوتا ہے یمس انسان ان چیزوں کے احساس گژھِ خدا سند نعمتن ہند اللہ تبارک و تعالیٰ سند طرف اس موسلا دار بارش کمش نعمتن امیک استحزار گژھِ پتہ پانے تران فکر میانہ طرف چھن یور کہین سہ کرت تہ دپان مے کور نا اور ہم لوگ کیا ہیں ہے بہ چھس تو نماز سجدہ مے کور اس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ دین یم سورہ شریف سمجھنے توفیق ایمن پر دین عمل کرنے توفیق آخر دعوانا